لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم مرآة لأخيه فإن رأى به أذى فليمط عنه رواه الترمذي وضعفه. وفي رواية له ولأبي داود المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن أخو المؤمن يكف عنه زيعته ويحوطه من ورائه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، ناظرین کرام، قابل قدر بزرگوں اور عزیز دینی بھائی، یہ رمضان المبارک کا بالکل آخری وقت چل رہا ہے اور آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ لوگوں میں جمعۃ الوداع سے متعلق بہت سی باتیں مشہور ہیں، لیکن جمعۃ الوداع کی حیثیت بس اتنی ہے کہ رمضان المبارک کو روایتوں میں سید الشہور کہا گیا ہے، تمام مہینوں کا سردار۔ اس لیے رمضان المبارک کا ہر لمحہ قابل قدر ہے، قیمتی ہے۔ رمضان المبارک کے اندر آخری عشرے کی اور زیادہ فضیلت، اسی طرح رمضان المبارک میں اگر جمعہ آئے تو جمعہ کی بھی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ رمضان سید الشہور ہے، تو جمعہ کو روایتوں میں سید الایام کہا ہے، یعنی یہ دنوں کا سردار ہے۔ تو ایک تو رمضان، پھر رمضان میں بھی سید الایام آ جائے یعنی جمعہ آ جائے تو اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ پھر اب یہ کہ ایسا جمعہ آئے کہ اس کے بعد آگے کوئی جمعہ نہ ہو، رمضان کا بالکل آخری جمعہ، گویا اس کے بعد یہ توفیق رمضان میں نہیں ملے گی، اب اس رمضان میں آگے کوئی جمعہ نہیں ملے گا۔ اس اعتبار سے یہ وقت بھی بہت قابل قدر ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ جمعہ کا تھوڑا بہت وقت باقی بچا ہوا رہ گیا، اور اس کے بعد جو رمضان کا تھوڑا سا ایک دو دن جو باقی بچے رہ گئے ہیں اس کی قدردانی کریں۔ رغم انف رجل اتى علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ ناکام و نامراد ہو جس پر رمضان آ جائے اور پھر اس حال میں اس پر سے رمضان گزر جائے کہ اس کی مغفرت نہ ہو سکے، اس کی مغفرت ہونے سے پہلے پہلے رمضان گزر جائے۔ تو اس لیے ان جو بچے کچھ اوقات ہیں ان کی قدردانی کرتے ہوئے اس کا صحیح استعمال کر کے اپنی مغفرت کا سامان کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کی اس مجلس میں ایک روایت سے متعلق کچھ بات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کا ارادہ ہے، جو میں نے خطبے میں پڑھی ہوئی ہے شروع میں، اسی سے متعلق اس کی تشریح کر کے کچھ باتیں بیان کروں گا۔ دعا فرمائیں
اللہ تبارک و تعالی مفید باتیں سنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے جو حدیث دی آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ان احدکم، تم میں سے ایک، ان مرآۃ لاخیہ، اپنے بھائی کے لیے آئینہ، مرآۃ لاخیہ، اپنے بھائی کے لیے آئینہ۔ آئینے کا لفظ استعمال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تمثیلی انداز میں بیان کیا، بڑا عجیب لفظ استعمال کیا، مرآۃ کا آئینہ کہا۔ اسی طرح یہ تو ترمذی کی روایت ہے، اس کے علاوہ ترمذی اور ابو داؤد کی روایت میں یہ الفاظ ہیں المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ۔ اس میں بھی ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے آئینہ کہا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا کوئی آدمی آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے تو آئینے کی جو حیثیت ہوتی ہے بالکل وہی حیثیت ایک مومن کی اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے ہونی چاہیے۔ بڑی عجیب بات اللہ کے نبی نے کہی ہے کہ مرآۃ المؤمن، مومن کا آئینہ۔ آئینے کی خاصیتیں کیا ہوتی، آئینہ کیوں کہا، اس سے ہمیں کیا چیزیں سیکھنے کو ملتی؟ المؤمن مرآۃ المؤمن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ مرآۃ کیوں کہا؟ مرآۃ کی کچھ خاصیتیں، جیسے آئینے کی سب سے پہلی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ آئینہ انتہائی صاف شفاف ہوتا ہے۔ اس میں آئینے کی اصل پہچان اس کی شفافیت سے، اس کے صاف ہونے سے، اور اتنا صاف ہو کہ روشنی اس پر پڑے تو روشنی منعکس ہو جائے۔ روشنی اگر منعکس نہیں ہوگی، ریفلیکشن اگر نہیں ہوگا تو آئینے میں دکھائی کیسے دے گا؟ آئینہ پہچانا جاتا ہے اپنی شفافیت سے۔ تو آئینہ کہہ کر کے یہ بتایا کہ دیکھو جب ایک مومن ہے تو اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے وہ آئینہ بنے، یعنی دوسرے مومن بھائی کے لیے اس کا دل انتہائی پاک و صاف، اس کا دل، اس کا عمل، دل کے اندر کسی طرح کے حسد کے، بغض کے، کینے کے اور نقصان پہنچانے کے، بدخواہی کے جذبات نہ۔ دل ہر طرح کی اس طرح کی بیماریوں سے اور اس طرح کی بد اخلاقیوں سے اور اس طرح کی چیزوں سے دل محفوظ رہے، صاف رہے، شفاف رہے، دل کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی کدورت نہ ہو۔ گویا یہ پیغام اللہ کے نبی نے دیا، المؤمن مرآۃ المؤمن، آئینے کی طرح ایک مومن کو اپنے دوسرے مومن بھائی کے لیے انتہائی صاف و شفاف ہونا چاہیے۔ آئینے کی دوسری خاصیت کیا ہے؟ دوسری خاصیت یہ ہے کہ آئینہ ہمیشہ آئینے کے سامنے کھڑے ہونے والے کی سچی تصویر پیش کرتا ہے، جھوٹی تصویر نہیں پیش کرتا۔ جب کوئی آئینے کے سامنے کھڑا ہوگا تو وہ جیسا ہوگا آئینے میں ویسا دکھائی دے گا۔ اگر اس پر کوئی داغ ہوں گے، دھبے ہوں گے، جو بھی ہوگا، جو ہوگا وہ آئینے میں دکھائی دے گا۔ تو گویا یہ پیغام دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک مومن جب اپنے دوسرے مومن بھائی کے اندر کوئی داغ دیکھتا ہو، کوئی دھبا دیکھتا ہو، کوئی برائی دیکھتا ہو، کسی گناہ میں اس کو ملوث دیکھتا ہو، تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کی آخرت کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے اللہ کا حکم سمجھ کر کے اس کو اس برائی کی دلدل سے نکالنے کی کوشش کرے، اس کے سامنے اس کا عیب رکھے، اس کے سامنے اس کے عیب کو بیان کرے، اور غیر جانبدار ہو کر کے اپنے ذاتی اغراض و مقاصد سے اوپر ہٹ کر کے جو عیب جس درجے میں جتنا
اپنے مومن بھائی کے اندر نظر آتا ہو تو بس اسی کی عکاسی ہونی چاہیے، اور وہی چیز اپنے مومن بھائی کے سامنے پیش کرنا چاہیے جو عیب اس کو دکھائی دے رہا۔ اسی لیے آگے کے الفاظ ہے فَإِن رَآ بِهِ أَذًا، بس اگر کوئی مومن اپنے مومن بھائی کے اندر کوئی تکلیف دینے والی بات، کوئی اذیت کی چیز دیکھتا ہے تو اب چاہیے کہ فَلْيُمِتْ عَنْهُ، کہ وہ اس سے صاف کرے، دور کرے، اس کو ہٹائے، اور سچی تصویر پیش کرے، اپنے اغراض و مقاصد کے تحت میں اس کی برائی کا ایسا خاکہ پیش کرنا جو آپ کے اپنے ذاتی مفاد میں جاتا ہو۔ یہ کسی مومن کی شان کہ اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے تحت میں اپنے مومن بھائی کے اندر پائی جانے والی برائی یا کوئی عیب یا کوئی اذیت والی کوئی چیز اگر دیکھتا ہو تو اس کو اس طرح پیش کرے جس میں اس کا اپنا فائدہ ہو۔ یہ مومن کی شان نہیں، سچی تصویر پیش کرے۔ آئینے کی خاصیت یہ ہے کہ وہ سچی تصویر بھی پیش کرتا ہے اور تشہیر بھی نہیں کرتا۔ جو آئینے کے سامنے آتا ہے تو اس کو بتاتا ہے، بس گویا اس میں پیغام مل گیا اس بات کا۔ اور دیگر روایتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحتیں بھی آئی ہیں کہ اپنے مومن بھائی کے عیبوں کی تشہیر نہیں کی جانی چاہیے۔ آج اگر کسی کے اندر ہم کوئی عیب دیکھتے ہیں تو دنیا پرستی اور دنیا کی محبت اور اپنے ذاتی نفع کی ہوس اور حرص آدمی کے اوپر اس درجہ غالب آ جاتی ہے کہ ہر چیز میں آدمی اپنا فائدہ ڈھونڈنے لگتا ہے، اور اس وقت تک اس کے پیٹ میں درد رہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے اس مومن بھائی کا عیب 25-30 لوگوں کو بتائے گا نہیں تو اس کے پیٹ کا درد ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ تشہیر نہیں ہونی چاہیے کہ مومن بھائی کے سامنے تو بتا دے لیکن اس کی تشہیر نہ کرے، دوسری جگہ اس کو نہ بیان کرے، دوسروں سے نہ بیان کرے۔ تو آئینے کے اندر ایک خاصیت تو یہ ہوتی ہے کہ جو آئینے کے سامنے آتا ہے وہ اس کو تو بتا دیتا ہے، اس کی تشہیر نہیں کرتا۔ آئینے کی ایک تیسری خاصیت اور ہوتی ہے، وہ ہے کہ آئینے کے سامنے جو آتا ہے تو آئینہ اس کو جو تصویر بتاتا ہے تو اس کے ظاہر کی تصویر بتاتا ہے۔ آدمی کے چہرے پر، ظاہر پر جو داغ دھبے ہیں اس کو تو بتا دے گا، لیکن اس کے اندرون میں جو کچھ عیوب ہیں جو کپڑوں کے اندر ہیں یا ہے کہ گویا ایسی جگہ پہ ہیں جہاں روشنی نہیں پڑتی ہے اور جو ظاہر میں نہیں ہے، تو آئینہ اس کو بتاتا نہیں۔ گویا تجسس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی منع کیا، اللہ کے نبی کی بھی بہت سی روایتیں کہ آدمی تجسس میں نہ پڑے، عیبوں کو تلاش نہ کرے۔ آج اگر کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کو ساتوں آسمان میں اوپر بٹھایا جاتا ہے، نفرت ہوتی ہے تو تحت الثرى، زمین سے بھی نیچے گرانے کی کوشش کی جاتی ہے، ہر طرح کی کمزوریاں تلاش کی جاتی ہیں، عیوب نکالے جاتے ہیں۔ مومن سے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ جب وہ المؤمن اخو المؤمن، آگے ابو داؤد کی روایت میں خود اسی روایت میں الفاظ ہے کہ مومن تو مومن کا بھائی ہے۔ تو اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ عیوب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے، بعض روایتوں میں تو یہ الفاظ ہے کہ جب تم لوگوں کے عیوب کے پیچھے پڑو گے تو افسدت الناس، تو گویا تم انسانی سماج کو، انسانی سوسائٹی کو، انسانی معاشرے کو، انسانی خاندان کو تباہ کر دو گے، برباد کر دو گے۔ تو عیوب کا تجسس، ڈھونڈنا اور عیوب کی تلاش کرنا، کمزوریوں کو ڈھونڈنا، یہ بھی آئینے کی صفت تھی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر میں جو عیب نظر آتا ہے اس کو کھل کر کے بیان کر دیتا ہے، لیکن تجسس میں وہ نہیں پڑتا۔
تو یہ آئینے کی کچھ خاصیتیں ہیں. اسی طرح آئینے کی ایک خاصیت اور ہے. دیکھو اخوت کا تقاضا کیا ہے کہ مومن کو جب مومن کا بھائی کہا گیا، اور اسی طرح ایک آیت میں تو یہ الفاظ ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. یہ جو ایمانی اخوت ہے، اسلامی اخوت ہے، ایمانی جو رشتہ ہے، اس رشتے کا تقاضا یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو اچھائیوں کی بات بتایا کرے، اچھائیوں کی دعوت دیا کرے، اور اپنے مومن بھائی کے اندر کوئی کمی ہو، کوئی کمزوری ہو، کوئی عیب ہو تو اس کو بتایا بھی جائے. یہ ایمانی ایک تقاضا ہے. ایمانی تقاضا تو یہ ہے کہ دیکھیے آئینے کے سامنے اگر کوئی آئے گا، دن میں 70 مرتبہ آئے گا، تو دن میں 70 مرتبہ آنے کے بعد بھی آئینہ 70 مرتبہ اس کو اس کی اصلی شکل دکھا دے، سچی تصویر دکھا دے. 70 مرتبہ بھی آئینے کے سامنے آئے گا تو آئینہ 70 مرتبہ بھی اس کو اس کی اصلی صورت دکھائے گا. تو ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ بنے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق بات کرتا رہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا رہے، مایوس نہ ہو، تھکے نہ. قبر کے گڑھے تک پہنچنے سے پہلے کبھی نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، دین کا داعی بن کر کے وہ اس دنیا سے رخصت ہو. جب تک وہ جیے حق بات پر جمع رہے، ڈٹا رہے، بولتا رہے اور حق کی دعوت دیتا رہے اور منکرات سے لوگوں کو روکتا رہے، خود بچتا رہے. یہ ایک ایمانی تقاضا ہے. اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عجیب الفاظ ہیں. المؤمن مرآۃ المؤمن کا، کہ مومن کا آئینہ ہے. آئینہ کہا. آئینہ کہنے میں اتنی ساری باتیں تو آ گئی جو ابھی تک آئی ہیں. ایک بات یہ بھی آئی کہ دیکھو آئینہ بس چہرہ دکھا دیتا ہے، عیب بتا دیتا ہے. آئینہ پیچھے نہیں پڑتا، مسلط نہیں ہو جاتا ڈنڈا لے کر کے. وما علینا الا البلاغ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کرتے تھے، مسلط نہیں ہوتے. مسلط ہو جانا یہ سمجھ لینا کہ اللہ نے مجھے نگران بنا کر کے بھیجا ہے. اللہ نے کسی کو کسی کا نگران نہیں بنایا. دنیا تو دارالامتحان ہے. اللہ نے ہمیں یہ تو حکم دیا ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، فیصلے کرنے کا حکم اللہ نے ہم کو نہیں دیا. اللہ نے خود اپنے پاس محفوظ رکھا ہے. جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. اللہ کی طرف سے فیصلے ویسے ہی ہوں، لیکن فیصلے اللہ کرے. اب کون اچھا کر رہا ہے، کون برا کر رہا ہے، اور عیبوں کو اور برائیوں کو ختم کرنے کی اتنی فکر سوار کر لے کہ آدمی مسلط ہو جائے، یہ بھی غلط. آئینہ مسلط نہیں ہوتا، آئینہ بس دکھاتا ہے، دکھانے کا مکلف. اس مثال میں اس مومن کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے. اس مومن کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے جو جس کا عیب اس کا اپنا بھائی بتا رہا ہے. جو مومن اپنے بھائی کا کوئی عیب، جب کوئی مومن اپنے بھائی کو اس کا کوئی عیب بتائے، اس کے اندر کوئی برائی دیکھے، جیسے مثال کے طور پر اس کے اندر شراب کی عادت ہے، زنا ہے، بدکاری ہے، چوری ہے، غیبت ہے، بہتان تراشی ہے، اور اس طرح کی کوئی علانیہ گناہ کوئی دیکھے اور وہ اس کے سامنے ظاہر کر دے، چوری، ڈکیتی، کوئی بھی گناہ میں کوئی مومن بھائی اپنے بھائی کو گناہ میں ملوث دیکھتا ہو، دیکھنے کے بعد اس کو ٹوکتا، اس کو بتاتا ایمانی اخوت، ایمانی تقاضے کے مطابق، تو اب اس کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ مثال میں غور کر لیجیے کہ اب دیکھ لو کہ ہم آئینے کے سامنے جائیں، آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیں تو ہمیں نظر آئے کہ بھئی ہمارے چہرے پہ کانی ہے، کالا ہے، کوئی دھبا ہے. تو دھبا دیکھنے کے بعد اگر غصہ
آ رہا ہو تو کس پر غصہ آنا چاہیے؟ اپنے آپ پر آنا چاہیے کہ آئینے پر آنا چاہیے؟ آئینے پر غصہ کرنا یہ باولاپن ہے، یہ بیوقوفی ہے، یہ پاگل پن ہے۔ کمی تو ہمارے اپنے اندر ہے جو منعکس ہو کر کے عکس کے طور پر ریفلیکٹ ہو کر کے ہمارے سامنے آئی ہے، لیکن ہم پورا نزلہ اتارے ہیں، بخار اتارے ہیں کس پر؟ آئینے پر۔ آئینے کو توڑنے لگے، پھوڑنے لگے اور آئینے سے دشمنی مولنے لگے کہ اس نے بتایا کیوں، اس نے یہ داغ، یہ دھبا دکھایا کیوں؟ یہ بھی میرے دوستو ایک مومن کے سامنے جب اس کا عیب آتا ہے تو مومن تو ہر آن ہر لحظہ فکر آخرت اس پر سوار ہوتی ہے، تقوی اللہ کا ڈر اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو جب اللہ کا ڈر پایا جاتا ہے تو ایسی بے باکی وہ کیسے دکھا سکتا ہے؟ تو اس کا عیب اس کے سامنے آ رہا ہے اور وہ غصہ کر رہا ہے اور وہ ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، تو کس سے اظہار کر رہا ہے؟ جو اس کا مخلص ہو، جو اس کا خیر خواہ ہو، خیر خواہی میں پورے شرائط کے ساتھ جو اس نے بس آپ کو دکھایا، تشہیر نہیں کی، تجسس نہیں کیا، علانیہ طور پر واضح طور پر کوئی برائی سامنے آ گئی اس کے اور وہ ایمانی جذبے کے تحت میں ہم سے خیر خواہی کرتے ہوئے بتاتا ہے، تو ہمیں اس کے اس خیر خواہانہ جذبے کی پوری لاج رکھنی چاہیے اور اس کو اپنا خیر خواہ اور محسن سمجھنا چاہیے، اور اس سے دشمنی مول لے لینا یہ بھی ایمان کا تقاضا نہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے یہ روایت اس موقع پر اس لیے پیش کی کہ اس وقت میں سب سے پہلے تو میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب فضائل اعمال میں بڑی تفصیلی روایت نقل کی ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو ضعیف بھی کہا ہے، لیکن ہمارے بہت سے اکابرین نے اس کو بیان کیا ہے۔ صرف حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ ہی نے نہیں، بلکہ آپ کے علاوہ اور بھی بہت سے اکابرین نے اس روایت کو بیان کیا، اس پر اعتماد کیا۔ فضائل کے سلسلے میں اس طرح کی روایتیں قبول کی جاتی ہیں، تو اس میں مضمون ہے کہ لیلۃ القدر کے اندر ابھی بات آئی شروع میں کہ بھئی یہ رمضان کا مہینہ ہے، بالکل آخری ایام چل رہے ہیں، بخشش کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا ہر ایک کی بخشش کا انتظام کیا ہے۔ اسی روایت میں مضمون ہے کہ ہر رات گویا کئی لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، اور رمضان کی جب آخری رات آتی ہے تو پورے رمضان میں جتنے لوگوں کو اللہ پاک جہنم سے چھٹکارا دیتے ہیں، آزاد کرتے ہیں، اس آخری رات میں اتنی پوری تعداد کو بیک وقت اللہ پاک آزاد کر دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک کی طرف سے ایسا فیضان ہے اور اللہ پاک کی طرف سے بخشش کا یہ دریا بہ رہا ہے۔ روایتوں سے اس مضمون کی تائید ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت جوش مارتی، کھاٹے مارتی ہے، اور بالخصوص یہ رمضان کے آخری عشرے میں اور آخری وقت میں تو اللہ پاک کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ لیکن ایسے وقت میں بھی واضح بدبخت وہ ہیں کہ اللہ پاک ان کی مغفرت ان ایام میں بھی نہیں کرتے۔ اسی روایت میں مضمون بھی کہ گویا اس روایت میں 4 لوگوں کا تذکرہ، ایک تو شرابی کا تذکرہ ہے۔ شراب بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ شراب سے متعلق شرابی کے بارے میں ہے کہ اللہ پاک اس رات شرابی کی مغفرت نہیں کرتے اگر اس نے توبہ نہ کی۔ شرابی شراب پیتا ہو، توبہ نہ کرتا ہو تو اس کی مغفرت نہیں کی۔ وجہ اس کی ہے کہ شراب تو ام الخبائث ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ آدمی اگر شراب پی لے تو شراب کے پینے کی وجہ سے وہ بڑے بڑے جرائم کا، کبیرہ گناہوں کا خود بخود ارتکاب کر لے۔ لکھا ہے بزرگوں نے کہ کسی بزرگ کو پکڑ کر کے یہ کہا گیا کہ دیکھو بھائی تم اس بچے کو قتل کر دو، یا یہ کہ یہ عورت کو پیش کر کے کہا کہ اس سے زنا کر لو، اور تیسری بات یہ کہی کہ یہ شراب پی لو۔ اور بزرگ نے یہ سوچا کہ بھئی قتل کرنا، قتل تو بہت بڑا جرم ہے، اور پھر زنا بھی بہت سخت اور بڑا جرم ہے۔ شراب کا معاملہ تھوڑا آسان ہے، جب مجبور کیا جا رہا ہے تو احون کو تو انہوں نے شراب کو اختیار کر لیا اور شراب پی لی۔
جیسے شراب پی لی تو شراب کے پینے کے بعد انہوں نے بچے کو بھی قتل کیا، زنا بھی کر لیا۔ شراب کو تو آسان سمجھا تھا، لیکن چونکہ یہ ام الخبائث، یہ گناہوں کی جڑ، اس سے تو کئی طرح کے گناہ سرزد ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ کہا کہ شرابی اگر توبہ نہیں کرے گا تو اس کی مغفرت نہیں۔ اور اسی طرح دوسرا شخص وہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان، اس کی بھی مغفرت نہیں۔ ماں باپ اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہوتے ہیں بھائی، جو بھی موجود ہے تو اس کا وجود یہ مرہون منت ہے اپنے والدین کا۔ والدین نہ ہوتے تو یہ خود کیسے وجود میں آتا، یہ خود کیسے پیدا ہوتا، اور یہ خود کیسے، ہم جتنے لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو ہمارا اگر وجود ہے تو ہمارا یہ وجود ہمارے والدین کا مرہون منت ہے۔ اگر والدین نہ ہوتے تو ہم کیسے وجود میں آتے؟ اللہ نے والدین کو ہمارے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا دیا۔ اور پھر والدین کے کتنے بڑے بڑے احسانات ہیں خود کلام پاک نے بیان کیا۔ دیکھو والدہ کا تصور تو کرو کہ 9 مہینے اپنے پیٹ کے لیے پھرتی، اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو بھی اس کی نیند غارت ہو جاتی ہے، بچے کے لیے وہ گویا کتنی تکلیفیں برداشت کرتی۔ اسی لیے روایتوں میں ماں کا بہت بڑا حق رکھا گیا۔ باپ اپنی اولاد کو پروان چڑھانے کے لیے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے دن بھر مارے پھرتا ہے۔ ماں باپ سے بڑا محسن کوئی ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے روایتوں میں تو گویا جنت کو وابستہ کر دیا گیا والدین کے ساتھ، الجنت تحت اقدام الامہات، اور والد کو کہا گیا کہ یہ جنت کا درمیانی دروازہ۔ تو بہت بڑا حق ہے والدین کا۔ اگر کوئی والدین کا نافرمان ہے تو ایسے شخص کی بھی مغفرت نہیں ہوتی، ان دنوں میں بھی، ان مقدس گھڑیوں میں بھی ایسے شخص کی مغفرت نہیں۔ اور تیسری چیز کہی، رشتوں کو توڑنے والا، رشتوں کو ختم کرنے والا، رشتوں کو جوڑنے کی بڑی تاکید روایتوں میں آئی ہے۔ اگر کوئی رشتوں کو توڑتا ہو اپنے طور پر تو اس کی بھی مغفرت نہیں۔ اور چوتھی چیز کہی ہے روایت میں آئی ہے، جو چوتھی چیز تو وہ یہ ہے کہ کینہ پالنے والا، اپنے دل میں کینہ رکھنے والا۔ کینہ کہتے ہیں اپنے کسی بھائی کو نقصان پہنچانے کی چاہت دل میں ہوگا کہ کسی طرح فلانے کا نقصان ہو جائے، اور نقصان اگر اپنے بھائی کا ہوتا ہو تو اس کے نقصان پر خوش ہونا، اس کو کہتے ہیں کینہ۔ کینہ اگر کوئی رکھتا ہو تو کینہ رکھنے والے کی بھی مغفرت نہیں۔ یہ بڑے بڑے گناہ تو روایتوں میں آئے ہیں، لیکن علماء نے کہا ہے مقصد یہ ہے کہ ہر گناہ سے توبہ کرے۔ کسی بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا، شراب کی بات آ گئی، شراب سے بڑا کوئی کبیرہ گناہ ہو، اور والدین کی نافرمانی کی بات آ گئی، اس سے بڑا کوئی کبیرہ گناہ ہو، تو کبیرہ گناہ اگر کوئی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے اور وہ اس سے معافی نہیں مانگتا، چاہے وہ گناہ کوئی بھی ہو، کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، تو جب تک وہ اپنے کبیرہ گناہ کی اوپر ندامت کا اظہار نہیں کرے گا، معافی اور توبہ کے ذریعے سے وہ اپنے معاملے کو صاف نہیں کرے گا اور گناہ سے علیحدہ نہیں ہوگا، تو اس کی مغفرت نہیں۔ اس وقت میں عام طور پر مسلم گھرانوں میں جھگڑے، فساد، دشمنیاں، اور یہ جو دشمنیاں اور یہ جو فساد ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پس پش ڈالنا ہے۔ کس طرح کے احکامات کو؟ ان احکامات کو نہیں کہ جو نماز روزے سے متعلق ہے، وہ تو اس پہ بھی عمل کرنا چاہیے، اس میں بھی کوتاہی ہوتی ہے، لیکن معاملات اور معاشرت سے متعلق، اخلاقیات سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں، ہم تو اس کو دین سے خارج سمجھتے ہیں، اور آج کوئی ان احکامات کو بیان کرے تو ان کا بیان کرنا بھی ہمیں پسند نہیں آتا، اور اس کو تو ہم دین سے باہر سمجھتے ہیں، اپنی پرائیویسی میں، اپنی ذاتیات میں دخل اندازی ہم مانتے ہیں۔ اللہ پاک نے تو ہم کو غلام بنا کر کے بھیجا ہے۔ جو زندگی کا کون سا شعبہ ایسا ہے، کون سا پہلو ایسا ہے جہاں غلامی مقصود نہیں؟ اللہ نے تو کہا ہے کہ انسان تو اللہ کا غلام ہے،
وہ غلام بن کر کے رہے اور معاشرت میں بھی اللہ کا غلام بنے, اخلاقیات میں بھی اللہ کا غلام بنے, اللہ کے احکام کی اطاعت کو ہر لین سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ کرام کا جو معاشرہ اور جو صحابہ کرام جیسی جو جماعت وجود میں آئی تھی, تو ہم اگر اس جماعت کو دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے کہ لا یتبع المؤمن علی الخلال کلها الا الكذب والخیانۃ. یہ دیکھو مومن کے اندر تمام خوبیاں جمع ہو سکتی ہیں, اکٹھا ہو سکتی ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے مومن, لیکن دو صفات ایسی ہیں وہ مومن کے اندر نہیں پائی جا سکتی, جھوٹ ہے, خیانت ہے. صحابہ کرام کا معاشرہ ایسا تھا کہ اس معاشرے میں آپ ایمانی اخوت دیکھیں, اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ پاک نے خود صحابہ کرام کا تعارف کروایا کہ آپس میں رحماء بینہم, ارے خونی رشتہ بھی نہیں, ایمانی رشتہ, اسلامی رشتہ اس درجہ ان کا مضبوط تھا کہ آج خونی رشتے میں اس درجہ مضبوط نہیں. ہم تصور نہیں کر سکتے صحابہ کس طرح ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار اور صحابہ کرام میں کس درجہ محبتیں پائی جاتی تھی, محبتوں کا کیسا دور دورہ اور کیسا رواج تھا. یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دل و جان سے لگانے کا نتیجہ تھا, اور ہر طرح کی تعلیمات کو اللہ کے نبی کو ہر لائن میں اپنا بڑا مان کر کے ہر لائن میں اللہ کے نبی کو فالو کرنے کے نتیجے میں ایسے اخلاق, ایسی معاشرت, ایسے معاملات, ایسی عبادتیں, ایسے عقائد و گویا ایمان وجود میں آیا تھا, ایمانیات وجود میں آیا تھا. اور ایسی جماعت دنیا نے دیکھی جو جماعت محبت کرنے والی جماعت تھی. اللہ پاک بعد میں چل کر کے کہتے اشداء علی الکفار, کافروں پہ تو بڑے سخت ہیں, رحماء بینہم. اس کے بعد کہتے ہیں آپس میں تو بڑے رحم دل, سیسا پلائی ہوئی دیوار. اس کے بعد کہتے ہیں رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. پہلے نمبر پہ نہیں کہا کہ نمازی ہیں, پہلے نمبر پہ کہا کہ کافروں پہ سخت ہے, دوسرے نمبر پہ کہا کہ آپس میں سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے, تیسرے نمبر پہ کہتے ہیں دیکھو ان کو یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. صحابہ کرام کا یہ تعارف خود کلام پاک نے کروایا. تو پتہ یہ چلا کہ آپس میں یہ جو جھگڑے اور فساد پیدا ہو چکا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے, کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہم اللہ پاک کے ہر حکم پر عمل کریں. دیکھیے اگر ہم اللہ کے حکم پر عمل نہیں کریں گے, معاملات کو صاف نہیں کریں گے, معاملات کی لائن سے اللہ کے احکام پر عمل نہیں کریں گے, تو دلوں میں غبار پیدا نہ ہو تو کیوں نہ ہو بھائی. ہم ایک دوسرے کا حق ماریں گے, مارنے کے بعد چاہیں گے کہ ہم دوسرے کو تھپڑ ماریں گے اور یہ چاہیں گے کہ اس کے دل میں ہمارے سے متعلق کوئی بات نہ آئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کسی کی عزت نہیں کریں گے اور یہ چاہیں گے کہ وہ ہماری عزت کرے, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس لیے کہ ہم پہلے تو اللہ کے ہر لائن سے متعلق جو احکام ہیں, جو ہدایتیں ہیں, شریعت کے ہر حکم کو فالو کرنے کی عادت ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, پورے کے پورے اسلام میں داخل. اور اس موقع پر خاص طور پر جو آپسی رنجشیں اور جو اس طرح کی باتیں ہماری سوسائٹی اور سماج میں, بھائی دیکھیے حالات بھی اب اس کے متحمل نہیں, اور پھر اب تو گویا رمضان کا بالکل آخری وقت بھی ہے. اگر یہ رنجشیں, یہ عداوتیں, یہ نفرتیں رہیں تو ان نفرتوں کے ہوتے ہوئے ہماری عبادتیں بھی اکارت ہیں, ضائع ہے, رائے گا ہے. اس روایت میں تو یہ کہا گیا کہ دیکھو یہ رنجشیں اور یہ عداوتیں, یہ نفرتیں اگر دلوں میں پالو گے, کینہ دلوں میں پالو گے, شب قدر آئے گی بھی جائے گی بھی. شب قدر ممکن ہے کہ 27 میں بھی ہو یا پھر آگے بھی ہو سکتی ہے, اور پھر یہ رمضان بھی گزر جائے گا, رمضان بھی گزر جائے گا. لیکن ہم اس روایت کا مصداق بن سکتے ہیں کہ رمضان تو گزر گیا لیکن ہماری مغفرت نہیں, اور ہم اللہ کے نبی کے اس آمین کے گویا حقدار بن گئے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا پر اللہ کے نبی نے آمین کہی. تو ڈرنے کی بات ہے, تو اس موقع پر خاص طور پر احساس کرنے کی چیز ہے. اسی لیے میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ. اس آیت کا پس منظر یہ ہے
کہ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا اور الزامات بارش اور بوچھاڑ ہو گئی، منافقین کی سازشیں کامیاب ہوئیں اور ان منافقوں کے پروپیگنڈے سے متاثر کچھ بعض مومن مخلص صحابہ کرام بھی اس کا شکار ہو گئے. تو اسی طرح کے ایک صحابی تھے حضرت مصطح، تو وہ بھی پروپیگنڈے کا شکار ہو کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق انہوں نے کچھ الٹی سیدھی باتیں جو منافقین کہا کرتے تھے ان کی ہاں میں ان کے حامی ہو گئے تھے، یہ بھی کچھ اس طرح کی باتیں کہا کرتے. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت کا اعلان خود کلام پاک نے کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ منافقوں کی سازش ہے، پروپیگنڈا ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. اللہ پاک نے براءت ظاہر کر دی. تو جب براءت ظاہر کر دی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا غصہ آیا. ایک تو وہ ان کے رشتہ دار بھی تھے اور دوسرا یہ کہ وہ ان کی کفالت بھی کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مالدار تھے، وہ ان کا خرچہ برداشت کرتے تھے، ان کو خرچہ بھی دیا کرتے تھے. تو وہ کہہ رہے ہیں بھائی میں تو اس کا اتنا بڑا محسن کہ میں اس کو دے رہا ہوں، میں مال دیتا ہوں، میں کھلاتا ہوں، میں پلاتا ہوں، میں تھوڑا بہت اس کی رعایت کرتا ہوں، اس کے باوجود کون سا باپ ہوگا جس کی بیٹی پر تہمت لگے؟ تو کہا کہ میری بیٹی پر اوروں نے تو تہمت لگائی لیکن مصطح نے کیوں لگایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں بات آئی. آپ نے کھلے طور پر کہہ دیا. صحابہ کرام تو دل میں کوئی بات رکھتے نہیں تھے، زبان سے فوراً کہہ دیا کرتے تھے. کہہ دیا میں اب اس کو ایک کوڑی نہیں دوں گا، میں اب اس کو نہیں دوں، بالکل نہیں دوں گا. اب اس کا میری طرف سے جو خرچہ تھا وہ خرچہ بند، چونکہ میری بیٹی پر تہمت لگانے والوں میں یہ بھی شامل تھا، میں اس کو ایک پیسہ اب نہیں دوں. تو اس موقع پر اللہ پاک نے یہ آیت بتائی. دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام دیکھیے، کیا کہا کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، ارے تم میں سے جو فضیلت والا ہے، جو بڑے درجے والا ہے، جو کمال والا ہے، تو اتنا بڑا صاحب کمال ہو، اتنا بڑے درجے کا آدمی ہو، اتنا بڑا فضل والا ہو. اولو الفضل منکم والسعۃ، اور پھر اللہ پاک نے مال بھی دیا ہوا ہو، گنجائش بھی ہو، صاحب استطاعت اس کے پاس گویا اللہ پاک نے مال کی بھی کمی نہ رکھی ہو. تو جس کو اللہ نے کمال بھی دیا، فضیلت بھی دی، مال بھی دیا، تو اس کے لیے مناسب نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں گویا رشتہ داروں کو نہیں دوں گا، مسکینوں کو نہیں دوں گا، اور اللہ کے راستے میں جنہوں نے ہجرت کیا ہو ان کو میں اپنا پیسہ نہیں دوں گا. ارے یہ صاحب کمال، صاحب فضل، بڑے درجے کے آدمی، بڑے درجے کے آدمی کے شان یہ بات نہیں. گویا اس میں سفارش کر دی حضرت مصطح کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اللہ پاک سفارش کر رہے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ آپ کی شان آپ کے مقام کے اعتبار سے بات نہیں کہ آپ اتنا چھوٹا سا دل کر لیں. آپ جو ہے بس اس بات کی وجہ سے آپ جو دے رہے تھے، آپ کا جو ہاتھ اس کے لیے کھلا ہوا تھا، آپ جو اس کا تعاون کر رہے تھے، آپ اپنے تعاون سے ہاتھ کھینچ لیں، آپ کی شان نہیں. اس کے بعد دیکھیے کیا عجیب الفاظ ہے، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کہا کہ دیکھو معاف کرو، درگزر کرنے کا معاملہ اپناؤ، معاف کرنے کو غالب رکھا کرو. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. آگے کے الفاظ تو بڑے عجیب ہیں، بڑے عجیب ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اگر کوئی اس کو سمجھے. کیا کہا اللہ پاک نے آگے؟ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ گویا اس میں یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو تم بھی تو اللہ کے مجرم ہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گناہ کا تو ہم تصور نہیں کریں گے، وہ تو دھلے دھلائے تھے، اللہ پاک نے ان کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا پروانہ دے دیا. لیکن اللہ کی شان عبادت کون کر سکتا ہے؟ ہم اور آپ مجرم ہیں، اللہ کے مجرم ہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آخرت میں روز محشر اللہ پاک ہمارے ساتھ بخشش کا معاملہ کرے، عفو و درگزر کا معاملہ کرے، عفو و درگزر کا معاملہ کرے، ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اللہ کے بندوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالیں. ہم اللہ کے بندوں کو معاف کریں گے، اللہ کہیں گے کہ یہ بندہ میرے بندوں پر رحم کرتا ہے، میری غیرت کیسے برداشت کر سکتی ہے اور میں کیسے اس کو معاف نہ کروں جو میرے بندوں کو معاف کرتا ہے.
اتنے تو اتنا بڑا دل دکھایا. جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ پاک اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے, اللہ پاک اس کے ساتھ چشم پوشی کا معاملہ کرے, اللہ پاک اس کے ساتھ ستاری کا معاملہ کرے, اللہ پاک اس کے ساتھ معافی کا معاملہ کرے, اس کو معاف کرے, تو چاہیے کہ وہ اللہ کے بندوں کو معاف. تو یہ بڑا عجیب مضمون ہے. اب ہم غور کر کے دیکھیں کہ ہم میں سے کس کو معافی کی طلب نہیں ہے, لیکن آج شیطان نے گویا اس طرح کے تصرفات کر رکھے ہیں کہ ہم لوگوں میں بہت سے مسلمان بھائی ایسے بھی ملتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنا سب کچھ لٹا دوں گا لیکن فلاں کو بخشوں گا. ایک دو بول ہوتے ہیں, اگر راستے سے ہم گزر رہے ہوں, گزرتے کسی کی کار سے یا کچھ ٹکر ہو جائے یا کچھ ہو جائے, کچھ نقصان ہو جائے, تو پہلے تو کہیں گے کہ چھوڑوں گا نہیں. چھوڑوں گا کیا مطلب؟ چھوڑوں گا نہیں, چھوڑوں گا نہیں کا مطلب یہ ہے کہ چھوڑوں گا نہیں, دیکھ لوں گا, جا کے جو ہے کیا بولتے ہیں وہ رپورٹ لکھاؤں گا اور تجھے گھسیڑوں گا, ہائی کورٹ میں لاؤں گا اور لا کر کے مقدمہ کروں گا اور تجھے اندر کروں گا, ایسا کروں گا ویسا کروں گا, چھوڑوں گا. تو نے میرا نقصان کیا کہ دل میں پانی گا, بس چھوڑ. اور اگر کبھی ہو جائے ایسا کہ اتفاق سے گویا مقدمہ سامنے والا جیت جائے, ہائی کورٹ سے اس کو یہ ہو جائے کہ بھائی چلو تم مقدمہ جیت گئے, تمہاری جیت ہوگی, تو اب وہ کیا کہتا ہے کورٹ سے نکلتے ہوئے؟ چھوڑوں گا نہیں, دیکھ لوں گا. دیکھ لوں گا کا مطلب یہ ہے کہ تم ہائی کورٹ سے تو نکلے, پیچھے لگا رہوں گا, سپریم کورٹ تک جاؤں گا, بخشوں گا نہیں, چھوڑوں گا. بھائی مومن کے یہ الفاظ ہو سکتے ہیں, ارے غیر مومن کے یہ الفاظ ہو اور ان لوگوں کا یہ کلچر ہو اور وہ لوگ دنیا کی چیزوں کے لیے اتنا جذباتی ہوتے ہو, لیکن محترم بزرگوں اور دوستوں, جس کے دل و دماغ میں دنیا کی بے حیثیتی بیٹھی رہے گی, دنیا کو بے وقت سمجھے گا, وہ دنیا کی چیزوں کے لیے اتنا بغض پال سکتا ہے, ایسی نفرت اپنے دل میں پال سکتا ہے. اور اگر کوئی پالتا ہو تو ذرا غور تو کرے کہ اس کا ایمان کتنا کمزور ہے, اور کیا اس کو اس آیت کا استحضار نہیں کہ اللہ کیا کہتے ہیں, اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. ذرا غور تو کرو کہ ہم اپنے بھائی کے ساتھ یہ جو رویہ اختیار کر رہے ہیں کہ بخشوں گا نہیں اور تجھے تڑپا کے رہوں گا, تڑپا کے ماروں گا, اور جو کر سکتا ہوں میں کر کے رہوں گا, اگر اللہ ہم سے اسی طرح کہے, کہ میں چھوڑوں گا نہیں, تو بتائیے کہ ہم کہاں جائیں. تو محترم بزرگوں اور دوستوں, معافی کی عادت کو ہم غالب کریں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اگر کہیں ضرورت ہو تو اللہ پاک نے تو اجازت دی ہے کہ بدلے کے طور پر, لیکن اللہ پاک نے آگے بھی کہا ہے کہ بدلہ لینا جائز تو ہے, لیکن بہتر یہی ہے کہ تم معاف کرو. تو بس میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ ایک رخ آدمی کے سامنے نہ ہو. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور مسلم معاشرے کو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال بیان فرمائی ہے بالکل آئینے کی طرح صاف و شفاف ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ صاف و شفاف ہونا آئینے کی طرح اتنا آسان نہیں ہے, اس کے لیے بھی کافی محنت کرنی پڑتی ہے. اور بالخصوص رمضان المبارک کے ان آخری ایام میں ہم اپنے بھائیوں کو معاف کرنے کا گویا معاف کر کے اپنی مغفرت کا سامان کریں, جن کے دلوں میں اس طرح کے جذبات ہوں اپنے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچانے کے. یہ جو نقصان پہنچانے کے جذبات ہیں تو یہ جذبات بڑے مہلک جذبات ہیں, اور رمضان کی ہوئی ساری عبادتیں اکارت ہو سکتی ہیں. ذہن میں یہ حدیث آ گئی, میں نے اس کی تشریح بیان کر دی. اللہ تبارک و تعالی سننے سنانے سے زیادہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اس رمضان کو ہمارے لیے مغفرت کا سامان بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.